والقنوع غنى والقوت إن قدمت إن قنعت بالقوت مجزيها. حرص نفس کے لیے فقیری ہے، لالچ نفس کے لیے فقیری ہے، اور قناعت مالداری ہے. قناعت کہتے ہیں جو کچھ ملا ہے انسان کو اس پر صبر و شکر کرے. والقوت، قوت کے معنی روزی. ان قنعت بالقوت، اگر تم اپنے نفس کو اس روزی پر راضی کر لے جاؤ جو ملی ہوئی، مجزیہا، تو وہ روزی اس نفس کے لیے کافی ہو جائے گی. اجزا مجزی اس میں فاعل ہے، مجزیہا آج میں لوٹے گی نفس. اور قنعتا یہ باب تفعیل سے یہ متعدی ہے، اس کا مفعول ہا جو یہاں پر محذوف ہے، نفس سے نفس مراد سے. والنفس لو ان ما فی الارض حیز لها، حاز یحوز یہ معنی ہوتا ہے سمیٹ لینا. اگر نفس کے لیے روئے زمین کی تمام نعمتیں سمیٹ دی جائیں، ما کان بکافیہا، تو وہ تمام نعمتیں روئے زمین کی تمام نعمتیں نفس کے لیے کافی نہیں ہوں گی. ان ہی لم تقنع، اگر نفس قناعت کرنے والا نہیں ہوگا تو. ایک شاعر نے کہا ہے سأعمل بس العیس حتی یکفنی غنی المال یوما او غنی الحدثانی. میں اپنے بھورے رنگ کے اونٹ کو مسلسل دوڑاتا چلاتا رہوں گا، یعنی میں مسلسل کوشش کرتا رہوں گا مالداری حاصل کرنے کی، تو یہاں تک کہ مال کی فراوانی یا حادثات مجھے اس عمل سے روک دیں. یا تو مجھے مال حاصل ہو جائے تو میں رک جاؤں گا، یا پھر حادثات زمانہ کا شکار ہو جاؤں تو اس لائق نہ بچوں گا کہ دوبارہ میں اپنے جانور کو دوڑاؤں اور محنت و مشقت کروں. فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ يُرَى لَهَا، تو وہ موت اس زندگی سے بہتر ہے، موت اس زندگی سے بہتر ہے جس زندگی میں کسی عزت دار انسان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے. الموت خیر من حیات یرا لہا، یرا لہا علی المرء ذی العلیہ، المرء ذی العلیہ، ذی العلیہ صفت ہے مرء کی، یعنی عزت دار بلند و بالا انسان کے اوپر مس ہوانی. مس کے معنی ہوتا ہے مس یمسو کے معنی چھونا، مس ہوان یعنی ذلت و رسوائی کا اثر اگر کسی زندگی پر نظر آئے تو اس زندگی سے موت زیادہ بہتر ہے. متى یتکلم یلغا، الغا یلغی سے ہے یلغا، ٹھیک ہے، باب افعال سے ہے یلغی اصل میں تھا، لیکن متا جو ہے یہ متضمن معنی شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے یلغا، اس لیے یہ مجزوم ہے. خیال کرنا، کل پوچھوں گا اسے میں. جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی حکم مقالتہ یلغا، اس کی بات کا حکم پامال کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. وَإِن لَّمْ يَقُلْ، اور اگر وہ کوئی بات نہ کہے، قالوا عدیم و بیانی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عاجز و ناتواں شخص ہے، عدیم البیان، بات کرنے کے لائق نہیں ہے. کأن الغنى فی اہلہ، بورک الغنى، یہ بورک الغنى جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ کا مطلب کہ الگ سے ایک ایسا جملہ جس کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہ ہو، اگر بیچ سے اسے حذف کر دیا جائے تو معنی میں کسی طرح کی خرابی اور فساد نہ آئے. یہ کلمہ دعا ہے، بورک الغنى، مالداری میں برکت دی جائے. اصل عبارت ہے کأن الغنى فی اہلہ، مالداری اپنے اہل میں، یعنی جس کے اندر مالداری ہوتی ہے، گویا کہ بغیر لسان ناطق بلسانی، کہ مالداری جب کسی شخص میں ہوتی ہے تو گویا کہ وہ بغیر زبان کے زبان آور ہوتی ہے، گفتگو کرنے والی ہوتی ہے. جو مالدار ہوتا ہے
اس کے اشارے ابرو پر لوگ جان چھڑکتے ہیں، حکم دیتا نہیں ہے، لوگ خود ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو فلاں حضرت خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مالداری کی وجہ سے گویا کہ مالداری کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ لوگوں میں گفتگو کرتی ہیں۔ الحاجات فی کل وجہۃ من الناس الا من اجد و شمر۔ اجدہ کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور شمرہ کا معنی ہوتا ہے کمر کس لینا، شمرہ چڑھا لینا، شمرہ عن صاحبہ، عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے شمرہ عن صاحبہ، صاحب کس کو بولتے ہیں؟ بازو کو، شمرہ عن صاحبہ، صواحب بازو کو بولتے ہیں، آستین چڑھا لینا، ٹھیک ہے نا۔ اور شمر عن ساقہ بھی بولا جاتا ہے، پنڈلی سے پاجامے کو، لنگی کو، تہبند کو اونچا کرنا۔ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آدمی ایسا کرتا ہے، آستین ایک دم جیسے چڑھا لیتا ہے اوپر تک، اور پنڈلی بھی کھول لیتا ہے، تو اس کے لیے شمر عن ساقہ یا عن ساقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ طالب الحاجات، بھلائیاں طلب کرنے والا، فی کل وجہۃ، ہر چہار جانب، لوگوں میں سے نہیں ہے، لوگوں میں سے ہر طرف بھلائیاں طلب کرنے والا نہیں ہے مگر وہی من اجد و شمرہ، جو بہت زیادہ کوشش کرنے والا اور کمر کسنے والا ہو۔ فسر، سارا یسیروں سے سر، فی بلاد اللہ، تو اللہ کی زمین میں چلو، والتمس الغنی، اور مالداری کو تلاش کرو۔ تعش، تعش، تعیشو تھا اصل میں، لیکن جواب امر ہونے کی وجہ سے تعش آیا ہے، اس کی حرف علت حذف ہے، غور سے سنو، ٹھیک ہے۔ تعیشو تھا، سر، والتمس دونوں امر ہے اور اس کا جواب ہے، جواب امر ہونے کی بنیاد پر۔ کل جو نہیں بتا پائے گا اس کو مرغا بناؤں گا، سوچ لینا اتنا۔ تعش ذا یسار او تموتا فتعذرا، تو تو خوشحال زندگی گزارے گا یا مر جائے گا تو تجھے معذور رکھا جائے گا۔ ولا ترضى فی عیش، لا ترضى فعل نہیں ہے، لا ترضى رضی یرضی، لا نہیں کی وجہ سے حرف علت کو حذف کیا گیا ہے، اس پر بھی غور کرنا۔ لا ترضى فی عیش بدون، عیش بدون کا معنی گھٹیا زندگی، تو گھٹیا زندگی پر راضی نہ رہ، ولا تنم، اور نہ سو۔ وکیف ینام اللیل من بات معسرا، اب کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ راتوں کو وہ شخص سوئے، من بات معسرا، جو تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہو، کیسے وہ راتوں کو سو سکتا ہے، چین سے کیسے سو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی نیند اڑ جانی چاہیے، اگر تم سوتے ہو اور تنگ دست ہو تو اس کا مطلب کہ تم سے زیادہ بیوقوف اور کم عقل کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے۔ چلو یہ ٹکرانے